أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تمہارے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کو، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ. قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا بناتے ہیں آپ، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائیں گے اس میں خون. نحن نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی، بحمدک، حمد کے ساتھ، آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی. قال، کہا، انی اعلم، بے شک جانتا ہوں میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. یہاں سے قرآن پاک میں دوسرا ٹاپک شروع ہوا ہے. یہ سورۃ بقرہ کا یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. سورہ بقرہ پہلے پارے کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں سے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تخلیق انسان. جو آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، پیدائش ہے، ابھی آدم علیہ السلام نہیں ہوئے ہیں، ابھی آدم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، وجود میں نہیں آئی ہے، لیکن ارادہ الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سامنے آ رہا ہے. اور جو آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے وہ آگے دوسری صورتوں میں، سورۃ الحجر میں بھی ہے، سورۃ صاد کے آخری رکوع میں بھی ہے، مختلف جگہوں پہ ذکر آئے گا. لیکن یہاں صرف یہ ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیدائش آدم کا ارادہ اور اظہار فرمایا جماعت ملائکہ پر. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، تقدیس، حمد، ثنا، عبادت میں سارا دن فرشتے مشغول رہتے تھے اور احکامات الہی بجا آوری کرتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی مشیت الہی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین میں میرے نائب ہوں گے، خلیفہ ہوں گے. نائب اور خلیفہ کا مقصد یہ ہوتا ہے جو احکام الہی کو زندہ رکھے اور حکم خداوندی دنیا میں رائج کرے، خود بھی اس کا پابند رہے اور دنیا میں احکامات الہی کو قدرت دے اور احکامات الہی پر عمل کرے اور احکامات الہی کو پھیلائے.
اس کو نائب کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی عبادت فرشتے کرتے رہتے تھے، لیکن مشیت خدا جو احکامات خداوندی اور بہت سارے تھے، مثال عدل و انصاف کرنا اور توبہ کا دروازہ، گناہ ہو جانا پھر توبہ کرنا، بہت سی فطرتیں انسان میں ایسی تھی جو اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمانا چاہتے تھے۔ تو فرشتوں نے چونکہ جنات کو دیکھا تھا جو زمین میں رہتے تھے اور وہ زمین میں خون خرابہ کرتے تھے، فساد کرتے تھے، خون بہاتے رہتے تھے، تو فرشتوں کو ایک اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اور مخلوق پیدا فرمانا چاہتے ہیں وہ مخلوق بھی ان جنات کی طرح زمین میں کوئی فساد کرے اور زمین میں جو ہے وہ خون بہائے، اللہ کی زمین کو خون سے ناپاک کرے۔ ایسا ذہن میں سوچ کر انہوں نے پھر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ فرشتوں کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے پر اعتراض کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مشورہ لینے سے پاک ہیں۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو چاہتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ نہ اللہ نے مشورہ لیا نہ فرشتوں نے اعتراض کیا، تو فرشتوں نے ایک جو ہے بات کا اظہار کیا کہ یا باری تعالیٰ، پہلے ہی جنات جو سرکش ہیں، شیاطین ہیں، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کو سامنے رکھے یہ کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، احتمال ظاہر کیا کہ یا باری تعالیٰ وہ تو زمین میں آ کر ہو سکتا ہے فساد کریں، کیونکہ انہوں نے جنات کے فساد کو دیکھا تھا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، تو وہ زمین میں فساد کریں، تو عبادت کی بات ہے اور آپ کی تحمید تقدیس پاکی بیان کرنا ہے، آپ کی عبادت ہے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا جو علم ہے وہ وراء الوراء علم ہے، اس کے سامنے انسانوں کا علم، فرشتوں کا علم اور ساری مخلوقات کا علم ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، آدم کا وجود جسم مبارک بنا اور آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم شرعی بھی عطا فرمایا، اور جو علم تکوینی تھے وہ بھی، اور جو علوم تھے جس کو آج ہم سائنس سے تعبیر کرتے ہیں، جتنے بھی اشیاء کے علم تھے سب علم حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ پاک علم میں لائے اور وہ سکھلائے گئے۔ جب آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے فرشتوں کا امتحان لیا گیا تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اشیاء کا آپ بتائیے، اگر آپ صحیح ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ ہمیں ان اشیاء کے نہ علم الفاظ ان کے ناموں کا پتہ ہے اور نہ ان کے مضر اور مفید ہونے کا کوئی علم ہے، کچھ بھی ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ جو اشیاء دنیا تھی، دنیا میں بہت سی چیزوں کے اسماء تھے، نام تھے، تو انہوں نے اس سے انکار کیا، لا علم لنا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا، پھر انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتائے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو اے اللہ ہی کی علم اور حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے اور حکمت سے انسان کو، آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور پیدا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے اس کا امتحان ہوا۔ تو امتحان میں فرشتے جو ہے وہ اپنے علم میں جو ہے پیچھے رہ گئے، اور آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا وہ علم جو ہے
اس لیے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت علم کی وجہ سے عطا کی تھی، ورنہ عبادت تو فرشتے بھی بہت کیا کرتے تھے۔ تو انسان جو ہے اس کو جو شرف اور عزت ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ملی ہے، اور علم وہ ہے جو انسان کو انسان بنائے اور انسان کو اعلیٰ درجے پر پہنچائے۔ اس علم کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی بلند اور بالا تر ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔